اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ ایمان، تقوی اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گی۔ آج کا ہمارا موضوع ہے شیطان اور اس کا عذاب۔ جیسے کفر اور تکبر کی وجہ سے شیطان کی توبہ قبول نہیں ہوئی اور اپنی غلطی کا اقرار کرنے، شرمندہ ہونے اور نفس کو ملامت کرنے کی وجہ سے آدم کی توبہ قبول ہوئی۔ حالانکہ حضرت آدم علیہ السلام سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا تھا۔ انبیاء جو ہیں وہ گناہوں سے پاک ہوا کرتے ہیں، لیکن آدم علیہ السلام اپنی غلطی پہ شرمسار ہوئے اور اللہ کی رحمت کے امیدوار ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا، جبکہ شیطان اپنی غلطی پہ اڑا رہا، تکبر میں ڈٹا رہا۔ ایک مرتبہ شیطان موسیٰ کے پاس آیا اور کہنے لگا، آپ کو اللہ نے رسول بنایا ہے، آپ سے کلام کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا تم کون ہو اور کیا کہنے چاہتے ہو؟ کہنے لگا میں شیطان ہوں، اللہ سے سوال کیجئے کہ تیری مخلوق تجھ سے توبہ کی طالب ہے۔ اللہ نے موسیٰ پر وحی نازل کی اور کہا، اس سے کہو ہم نے تیری درخواست کو قبول کیا، مگر ایک شرط کہ آدم علیہ السلام کی قبر پر جا کر سجدہ کر لو۔ جب تو سجدہ کر لے گا تو میں تیری توبہ قبول کر لوں گا اور تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے شیطان کو یہ بتایا تو وہ غصے سے سرخ ہو گیا اور کہتا، میں نے جنت میں اس کو سجدہ نہیں کیا تو مرنے کے بعد کیسے کروں؟ شیطان کو جہنم میں عذاب دے کر پوچھا جائے گا، تو نے عذاب کو کیسا پایا؟ جواب دے گا بہت سخت۔ اسے کہا جائے گا، آدم ریاض جنت میں ہیں، انہیں سجدہ کر لو اور گزشتہ اعمال پر معذرت تاکہ تیری بخشش ہو جائے۔ مگر شیطان سجدہ کرنے سے انکار کر دے گا، پھر اس پر عام جہنمیوں کی نسبت 70,000 گنا زیادہ عذاب دیا جائے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ ہر لاکھ سال بعد شیطان کو آگ سے نکال کر اسے آدم کو سجدے کا حکم دے گا، مگر وہ بار بار انکار کرتا رہے گا اور اسے بار بار جہنم میں ڈالا جاتا رہے گا۔ بس اگر تم ابلیس سے نجات چاہتے ہو تو رب کریم کے دامن رحمت سے چمٹ جاؤ، اسی سے پناہ مانگو۔ جب قیامت کا دن ہوگا، شیطان کے لیے آگ کی کرسی رکھی جائے گی، وہ اس پہ بیٹھے گا، تمام شیطان کافر وہاں جمع ہو جائیں گے۔ شیطان گدھے کی طرح چیختے ہوئے کہے گا، اے جہنمیوں، تم نے اپنے رب کے وعدے کو کیسا پایا؟ سب کہیں گے بالکل سچ۔ پھر کہے گا، میں آج کے دن اللہ کی رحمت سے نا امید ہو گیا ہوں۔ تب اللہ فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس پر اس کی پیروی کرنے والوں پر آگ کے ڈنڈے برساؤ، بس وہ کبھی بھی وہاں سے نکلنے کا حکم نہیں سنیں گے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ شیطان کو قیامت کے دن لایا جائے گا اور اس کے گلے میں لعنت کا توق پہنا کر آگ کی کرسی پر بٹھایا جائے گا اور اللہ فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس کو جہنم میں دھکیل دو، مگر وہ ایسا نہیں کر سکیں گے۔ تب حضرت جبرائیل 80,000 فرشتوں کے ساتھ اسے دھکیلنے کا حکم انہیں ملے گا، مگر وہ بھی بے بس ہو جائیں گے۔ پھر حضرت اسرافیل فرشتوں کو 80,000 کی جماعت کے ساتھ حکم ملے گا، وہ پھر بھی نہیں دھکیل سکیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوگا، اگر میرا پیدا کردہ فرشتوں سے دگنے فرشتے بھی آ جائیں تو بھی اسے ہلا نہیں سکیں گے، کیونکہ اس کے گلے میں لعنت کا توق پڑا ہوا ہے۔ شیطان کا نام پہلے آسمان پر عابد، دوسرے پر زاہد، تیسرے پر عارف، چوتھے پر ولی، پانچویں پر متقی، چھٹے پر عزازیل اور لوح محفوظ پر ابلیس تھا۔ وہ اپنی عاقبت سے بے فکر تھا۔ جب اسے حضرت آدم کو سجدہ کرنے کا حکم ملا تو کہنے لگا، اللہ نے مجھے فضیلت دی، یہ آگ مٹی سے بنے ہیں اور میں آگ سے بنا ہوں۔ خداوند تعالیٰ نے فرمایا، میں جو چاہتا ہوں وہ کرتا ہوں۔ شیطان نے اپنے آپ کو آدم سے بہتر سمجھا اور منہ پھیر کر کھڑا ہو گیا۔ جب کہ فرشتے آدم علیہ السلام کو سجدہ کر کے اٹھے تو انہوں نے دیکھا شیطان نے سجدہ نہیں کیا، تو وہ دوبارہ سجدہ شکر میں گئے، لیکن شیطان ان سے بے تعلق رہا اور اسے اپنے فعل پہ کوئی شرمندگی نہیں ہوئی۔ اللہ نے اس کی صورت مسخ کر دی، خنزیر کی طرح لٹکا ہوا منہ، سر اونٹ کے سر کی طرح، سینہ بڑے اونٹ کے کوہان جیسا، ان کے درمیان چہرہ ایسے جیسے بندر کا چہرہ، آنکھیں کھڑی، نتنے حجام کے کوزے جیسے کھلے ہوئے، ہونٹ بیل کے ہونٹ کی طرح لٹکے ہوئے، دانت خنزیر کی طرح باہر نکلے ہوئے اور داڑھی میں صرف 7 بال۔ اسی صورت میں اسے جنت سے نیچے پھینک دیا گیا۔ وہ اپنے کفر کی وجہ سے زمین پر چھپتا تھا اور قیامت تک کے لیے لعنت کا مستحق بن گیا۔ شیطان کتنا خوبصورت، حسین، کثیر العلم، کثیر العبادات، ملائکہ کا سردار تھا، مگر اسے کوئی چیز بھی اللہ کے غضب سے نہ بچا سکی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب اللہ نے شیطان کی گرفت کی تو جبرائیل میکائیل رونے لگے۔ اللہ نے پوچھا، روتے کیوں ہوں؟ عرض کی، اللہ تیری گرفت کے خوف سے روتے ہیں۔ ارشاد ہوا، اسی طرح میری گرفت پہ روتے رہنا۔ شیطان نے اللہ سے کہا، اے اللہ، تو نے مجھے جنت سے نکالا تو آدم کے سبب اب مجھے اولاد آدم پہ غلبہ عطا فرما۔ رب نے فرمایا، میں نے تجھے انبیاء کے سوا جن کی عصمت مسلم ہے غلبہ دیا،
کچھ اور۔ رب نے فرمایا جتنی آدم کی اولاد ہوگی اتنی ہی تیری اولاد ہوگی۔ شیطان بولا کچھ اور۔ خداوند نے فرمایا میں نے ان کے سینوں کو تیرا مسکن بنایا تو ان میں خون کی طرح گردش کرے گا۔ فرمایا عرض کی کچھ اور۔ فرمایا اپنے سوار اور پیادہ مددگاروں سے امداد مانگ کر انہیں مال حرام کی کمائی پر آمادہ کرنا، انہیں ایام حیض میں ہم بستری کرنے کا حکم دینا، حرام کاری کے اسباب مہیا کرنا، انہیں مشرکانہ تعلیم کرنا، انہیں گندی گفتگو سکھانا، برے افعال کرنے سکھانا، جھوٹی تسلیاں دینا، معبودان باطلہ کی شفاعت، آباء و اجداد کی کرامتوں پر فخر، طویل امیدوں کے ذریعے توبہ میں تاخیر، یہ سب کچھ تہدید کے طور پہ تھا۔ آدم علیہ السلام نے عرض کیا اللہ تو نے میرے اولاد پر ابلیس کو مسلط کیا، اب اس سے رہائی کیسے ہوگی؟ رب نے فرمایا تیرے ہر ایک فرزند کے ساتھ میں محافظ فرشتے بناؤں گا۔ عرض کی ابھی کچھ اور۔ فرمایا ایک نیکی کا ثواب 10 گنا ملے گا۔ عرض کی کچھ اور۔ فرمایا ان کی آخری سانس تک ان کی توبہ قبول کروں گا۔ عرض کیا کچھ اور۔ فرمایا ان کے لیے بخشش عام کر دوں گا، میں بے نیاز ہوں۔ آدم بولے اے میرے رب کافی ہے۔ شیطان نے کہا اے اللہ تو نے آدم کی اولاد میں نبی بنائے، ان پہ کتابیں نازل کی، میرے رسول اور کتابیں کیا ہیں؟ جواب آیا کاہن تیرے رسول اور گدی ہوئی کھالیں تیری کتابیں، تیری حدیثیں جھوٹ، تیرا قرآن شعر، تیرے مؤذن باجے، تیری مسجد بازار، تیرا گھر حمام خانے، تیرا کھانا وہ جس پر میرا نام نہ لیا گیا ہو، تیرا پینا شراب اور عورتیں تیرا جال ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ شیطان کے شر سے محفوظ رکھے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔